الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، مسلمانوں کی اس وقت جو حالت ہے وہ اس شیر کے بچے کی طرح ہے جو پیدا ہوا تھا تو اس نے جب آنکھ کھولی تو بکریوں کے ریوڑ میں وہ زندگی گزارنے لگا اور پھر انہی بکریوں کے ساتھ وہ رہتا کھیلتا اور انہی بکریوں سے وہ دودھ پیتا اور پھر رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو گیا اور خود اپنے آپ کو وہ بکریوں کا اور ان کے ریوڑ کا ایک حصہ سمجھنے لگا اور انہی کے خاندان کا ایک جزء اپنے آپ کو سمجھنے لگا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک بڑا شیر حملہ کرنے کے لیے بکریوں کی طرف دوڑ کر آیا تو ساری بکریاں بھاگنے لگیں، بکریوں کے ساتھ ساتھ وہ شیر کا بچہ جو بڑا ہو گیا تھا اور انہی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا وہ بھی دوڑ رہا تھا، وہ بھی بھاگنے لگا۔ تو شیر نے جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس سے پوچھا کہ میں تو بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو شیر ہے، میری برادری کا ہے، میری نسل کا ہے اور میرے خاندان کا ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ تجھے تو حملہ کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ شیر جو بکریوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس نے جو ہے وہ اپنے مقام کو بھول گیا تھا کہ میں بھی ایک شیر ہوں، میں بھی اس علاقے کا راجہ ہوں اور میں بھی جانوروں کا بادشاہ ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ جیسے میں حکومت کرتا ہوں ویسے تیری بھی ایک اپنی حکومت ہو سکتی ہے، لہذا کیونکہ اس نے وہ شیر جب بچہ تھا، بچے کی شکل میں تھا، اس نے اپنی زندگی کو ان بکریوں کے ساتھ گزارا تھا اور وہ اپنے مقام کو بھول گیا تھا کہ میرا بھی کوئی اپنا مقام ہے۔ اسی طریقے سے یہ امت بھی اسی طرح ایک دور سے گزر رہی ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے مقام کو بھلا بیٹھی ہے، حالانکہ اسے زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی کہ وہ کتاب جس کے اندر زندگی کے سارے اصول بتائے گئے، وہ کتاب جو تابندہ اور بائندہ ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس میں ہر خوشی اور غم کے موقع پر اور ہر لائن سے انسانوں کی رہنمائی کی گئی تھی کہ ایک ایسی زندگی دی گئی تھی کہ جس زندگی کو اپنا کر ہمارے سابقین اور اولین نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جو پہاڑوں پر اگر ہوتے اور پہاڑ ہلنے لگتا تو ان کے نام لیتے ہی پہاڑ رک جایا کرتے تھے، کہ جو ایسی زندگی اپنے آپ کی بنائے تھے کہ جو جنگلوں میں چلے جاتے
اور افریقہ کے جنگلوں میں اگر انہیں اس جنگل میں رہنے کی ضرورت پیش آتی تو وہاں کے موذی جانور ان کے ایک اعلان پر سارا کا سارا جنگل دیکھتے ہی دیکھتے خالی کر کے چلے جاتے تھے۔ اور انہوں نے ایسی زندگی اپنائی تھی کہ ایک آگ دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، ان کے ایک اشارے پر آگ اپنی جگہ واپس لوٹ گئی، اور یہ ایسی زندگی اپنائے ہوئے تھے کہ شیروں نے ان کو ان کی رہبری کی، شیروں نے ان کو راستہ دکھایا۔ ہم انہی کے متوالے ہیں اور انہی کی نسلوں سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم بھی وہی شیروں جیسی زندگی رکھنے والے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے مقام کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے مرتبے کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے تعلق کو اور اپنے ایمان کے رابطے کو اللہ سے کٹا دیا ہے۔ بیجا واہیات اور بیجا فضولیات اور اسی طریقے سے بے انتہا بہت سارے ایسے راستے ہم نے اختیار کیے ہوئے جو بالکل اللہ تعالیٰ سے ہمیں کٹائے رکھے ہوئے۔ حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری زندگی گزارنے کے راستے تھے، اصول تھے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں، لیکن ان کو چھوڑ کر ہم نے اور کوئی دوسرے راستوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ امت اس وقت جو ہے تو توہمات کا شکار ہو چکے ہیں۔ توہمات میں ایک 90% اس امت کا طبقہ زندگی گزار رہا ہے۔ توہمات سے مراد کہ خاص طور پر عورتیں، ہمارے مسلمانوں کی خواتین جو ہوتی ہیں مستورات، وہ بھی توہمات کا بہت زیادہ شکار ہو چکی ہے، جبکہ اس امت کا یقین بنایا گیا تھا کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والے اللہ ہے، کرتا دھرتا اور ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والے، کسی کو بیمار کرنے والے اور کسی کو شفا دینے والے وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہمارا یہ نظام بن گیا ہے اور ہم نے اپنے مزاجوں کے اندر ایک بات کو پیوست کر لیا ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہو جاتا ہے تو فوراً بھاگتا ہے کسی عامل اور کسی بابا کے پاس اور کسی جانتے کے پاس۔ یہ ہمارا نظام بنا ہوا ہے۔ بیوقوفی کی بات ہے، پیٹ میں اگر درد ہو رہا ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کروانا چاہیے تھا۔ سر میں اگر درد ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر سے بتاتا، کڈنی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی بابا کو پکڑ لیا گیا اور کسی عامل اور کسی جانتا کو پکڑ لیا جائے؟ اسی لائن کے اندر اور اسی راستے پر امت نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، اور خصوصاً خواتین کا جو طبقہ ہے مستورات، عورتیں جو ہے وہ 90% عورتیں ایسی ہیں جو اسی مرض میں مبتلا ہے کہ ذرا سا پردہ ہل جائے تو فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، ذرا سا گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے کہ بہو کچھ کہنے لگ جائے تو فوراً یہ بات پیش آ جاتی ہے کہ کچھ کر دیا گیا ہے۔ ذرا اگر بیٹا بہو کے سائڈ لینے لگ جائے اور اس سے محبت کرنے لگ جائے تو فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ سسرال والوں نے کچھ کھلا کر دے دیا ہے، اس نے کچھ کر دیا اور اس نے کچھ کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا اور امکا کر دیا اور ڈھمکا کر دیا۔ یہی باتیں ہمارے خاندانوں کے اندر آج کل رائج ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وعیدیں آئی ہے ایسے اعمال کے کرنے پر جن کا تعلق شریعت سے نہ ہو۔ ہاں یہ بات بھی ہے، بہت سارے اچھے عامل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو علاج کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ذری سی بات پر یہ بات سمجھی جائے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی نے کچھ کھلا دیا ہے یا کسی نے کچھ پلا دیا ہے یا اس کے کرنے کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے یا اس کے کچھ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے یقین کو اللہ کی ذات سے متعلق کریں، اللہ کی ذات سے جوڑیں کہ اللہ کا نظام ہے، نقصان کا پہنچانے والا بھی اللہ ہے،
نفع کا دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری کا دینے والا بھی اللہ ہے، اور شفا کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ساری کائنات اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، تو پھر وہ سب کچھ مل کر بھی ہمارا ایک بال بیٹا بھی نہیں کر سکے۔ اور اگر ساری کائنات ہمیں بچانے پر آ جائے، ساری کائنات بچانے پر آ جائے، ساری ٹیکنالوجیز استعمال کر لی جائے، ساری مشینریز استعمال کر لی جائے، اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلا دیا جائے تاکہ کسی طریقے سے اس مریض کو بچایا جائے، لیکن اللہ اگر کسی کو مارنا چاہے تو سب مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتے۔ ہمارا یہ یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہمیں دعائیں بھی بتلائی تھی، زندگی کے گزارنے کی دعائیں بتلائی تھی۔ روزانہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاملات بتلائے تھے کہ روزانہ اگر یہ کرو گے تو اللہ اتنا اجر تمہیں دے گا، اگر یہ اتنے مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یہ ہمیں بتلایا گیا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کچھ بن گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھنے میں آتا ہے کہ دلہن کے پیر کے نیچے یا گاڑی کے ٹائر کے نیچے ایک انڈا رکھا جا رہا ہے، یا پھر مرغی کو ذبح کر کے پھینک دیا جا رہا ہے، یا مرغی کو مار کر پھینکا جا رہا ہے، یا پھر بکرا ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیا کسی کی زندگی کا تعلق ایک مرغی کے انڈے سے متعلق ہوتا ہے؟ کیا کسی کی زندگی کا تعلق یا کسی کی جان ایک مرغی کو مار کر پھینکنے سے بچ جائے گی؟ کیا کسی کی زندگی ایک بکرے کے ذبح کرنے سے بچ جائے گی؟ کوئی تعلق تو اس کا، کوئی تعلق تو ایک انڈے سے کیا کسی کی جان کا تعلق ہے؟ کیا کوئی بچ جائے گا؟ یہ مشرکانہ رسومات ہیں، مشرکانہ رسومات ہیں۔ آج بھی جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں یا جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، اپنی شادی بیان کے موقع پر یہ سب رسومات کرتے ہیں جو آج مسلمان کر رہا ہے، جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم شیر کے اس بچے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو بکریوں کے ریوڑ میں رہ کر اپنے آپ کو بھی بکری سمجھ رہا تھا، حالانکہ علاج و معالجے کے طور پر اور بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں عنایت فرمائی تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں احادیث کی کتابوں کو، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اسی طریقے سے مشکات شریف ہے، انتہائی ایسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہمارا یقین ان دعاؤں سے متعلق ہے ہی، ہمارا یقین ان دعاؤں سے ہی۔ بہت سارے لوگ آئیں گے کہ مولانا بچہ بیمار پڑ رہا ہے، کچھ دعا بتلائے، کچھ پڑھ کر دینے کے بعد بھی اور کوئی چیز ہو جائے، کیلے وغیرہ دی جائے یا پھر اور کوئی چیز انہیں دی جائے تو تب اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح عمل کرنے والے۔ حالانکہ دعائیں ہی ہمارے پاس تھی۔ سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ آپ پڑھ کر دم کر لے، درود شریف آگے پیچھے پڑھ لے، بخار کسی کو آ جائے اور پانی پر پھونک کر دم کر لے، اس کا بخار دور ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ نہیں یہ کوئی عامل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر دے دیتا ہے یا کوئی اور کوئی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ پڑھ کر اگر دے دیتا ہے تو ہمارا اس بات پر اتنا یقین نہیں ہوتا، ہمارا یقین اس سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیلوں پر کوئی بغیر پڑھے کے پھونک مار کر دے دیتا ہے یا کسی ریتی یا کسی نمک کے ٹکڑوں پر کوئی پڑھ کر دے دیتا ہے تو ہمارا بہت زیادہ یقین ان دعاؤں سے ہٹ کر اس پڑھنے پر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یقیناً عملیات آپ کریں، یقیناً قرآن اور احادیث کی بنیاد پر جو دعائیں ہمیں دی گئی ان دعاؤں سے کسی کو آپ پڑھ کر دم کر لیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا۔ لیکن بیجا عاملوں کے پاس اور بیجا ایسے باباؤں اور گروؤں اور گرنتوں کے پاس نہ جائیں، اپنے ایمان کے عقیدے کو غلط نہ کریں اور اپنے ایمان کے بیڑے کو غلط نہ کریں۔ تھوڑا سا تصور کریں، اگر نظام انہی کے ہاتھ میں ہوتا، اگر انہی کے کسی کا برا کرنے سے برا ہوتا اور کسی کے اچھا کرنے سے اچھا ہوتا تو اللہ کا نظام ہی نہیں چلتا، اللہ انہی کے حوالے کر دیتا، اور پھر یہی ہوتے حکومتوں کو چلانے والے، اور پھر یہی ہوتے کسی کو مارنے والے اور کسی کو جلانے والے، کسی کو اللہ کو ضرورت ہی کہتی کہ اتنا بڑا نظام چلانے کی۔ تھوڑا تصور کریں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے ہاتھ میں کسی کے اچھائی کے کرنے کا نظام اور کسی کے ساتھ برائی کرنے کا نظام، کسی کو اچھائیوں کے ساتھ اللہ متعلق کر دے اور کسی کو برائیوں کے ساتھ اللہ متعلق کر دے، اللہ کا نظام ہے۔ کسی بابا کے ہاتھ میں نہ ہے اور نہ کسی عامل کے ہاتھ میں اور نہ کسی گرو گھنٹال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے کہ اچھائی کا دینے والا بھی اللہ ہے اور برائی کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کرے۔ کیا دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ما من مسلم یبیت علی اسم اللہ و ذکرہ، کہ جو کوئی مسلمان رات کو جب سوتا ہے اور رات اس حال میں گزارتا ہے کہ پہلے وضو کرتا ہے اور پھر سوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے اور پھر سنتوں کے مطابق سوتا ہے۔ ما من مسلم یبیت علی اسم اللہ و ذکرہ، اللہ کے نام پر اور اس کے ذکر پر رات میں سوتا ہے اور پھر رات میں کسی وجہ سے اس کی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور پھر بیدار ہونے کے بعد وہ اسی وقت بستر پر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا پڑھ کر جو سوتا ہے، وضو کے ساتھ جو سوتا ہے اور رات میں نیند بیدار ہو جا رہی ہے اور اسی وقت بستر پر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے خیر طلب کر رہا ہے، یسأل اللہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی وہ بھلائیاں اللہ سے مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ اس کو وہ عطا کر دیتے۔ یہ ہے کرنے کے اعمال۔ اگر یہ کر کے سوئیں گے تو ہمیں پھر اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کتنی ایسی روایتیں، اور پھر آپ کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سناتا چلوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، جب بھی تو گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس دعا کا اہتمام کرنا۔ گھر میں داخل ہو تو دعا کا اہتمام اللہ کے رسول نے بتلایا، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا وعلی اللہ توکلنا، یہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ پھر جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کے نام کے ساتھ، چاہے کوئی بھی آپ کو دعا یاد ہو، یہ دعا اگر یاد نہ ہو تو پھر آپ السلام علیکم ہی کہہ دیں، بسم اللہ کہہ کر سیدھا قدم رکھیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں۔ جیسے آپ یہ سلام کرتے اپنے گھر میں، جو گھر میں شیاطین کا جو ڈیرا ہوتا ہے وہ کہتے کہ چلو چلو یہاں سے نکل جاؤ، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج کی رات تمہیں یہاں ٹھہرنے دیا جائے گا اور نہ ہی تمہارے رات میں کھانے کا انتظام یہاں ہو پائے گا، شیطان گھر سے نکل جاتے۔ اور پھر تم جب گھر سے نکلو تو حضرت انس بن مالک سے اللہ کے رسول فرما رہے کہ یہ دعا کا اہتمام کرو کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تجھے ہدایت دے دی جاتی ہے یا تجھے ہدایت دے دی گئی۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی اور تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تو جس مقصد کے لیے نکلا ہے، مارکیٹ میں نکلا ہے یا کاروبار کے لیے نکلا ہے یا کسی بھی مقصد کے لیے نکلا ہو، اللہ کی طرف سے تیری رہنمائی کی جائے گی۔ ووقیتا، اور ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہو۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور بھی ایسی بہت ساری دعائیں اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اتنی ایک لائن کے لیے دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کے اتنے بڑے فوائد ہیں کہ بارش کے موسم کے دن، بارش کے ایام ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گھر ہوتے، کوئی گھر بہت زیادہ پکے نہیں ہوتے، کیڑے مکوڑے گھر میں نکل جاتے، سانپ بچھو نکل جاتے، کوئی زہریلا جانور یا کوئی زہریلا ایسا کیڑا ہوتا ہے جس کے ڈس لینے سے انسان کی جان جگہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان شخص رات میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مخلوق کے شر سے اور ان کیڑے مکوڑوں
صبح کے شر سے اللہ حفاظت فرماتے، اور اگر کوئی صبح پڑھ لیتا ہے تو شام ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے پڑھنے کا ہم نے اہتمام کیا، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا، خدا کی قسم اس رات اگر ہم یہ دعا نہ پڑھتے تو رات میں ہماری بچی کو بچو نے ڈس لیا تھا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے رات میں اس بچی کو دعا پڑھوا کر سلایا تھا، اس دعا کے پڑھوانے کا اثر یہ ہوا کہ بچو کے ڈسنے کا اس بچی کو کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ دعائیں خود بھی یاد کری جائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ یقیناً جنات یہ بھی ایک عجب مخلوق ہے، شیاطین یہ بھی ایک عجیب مخلوق ہے، ان کا شر اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے بچنے کے لیے اور ان سے سیکیورٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام فرمایا تھا، ان دعاؤں کا اہتمام دیا تھا۔ حادثات کی موت ہے، آدمی باہر نکل رہا ہے، پتہ نہیں شام تک واپس آ بھی پائے گا نہیں پائے گا۔ گزشتہ ہفتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے حادثات ہم نے پیپروں میں پڑھے، نیوز میں دیکھا ہے، ایک گھر کے 5 لوگ جگہ پر ختم ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ جو میں بتایا تھا ہمارے ایک ساتھی کے گھر کا واقعہ کہ لوگ کشنور پر 5 لوگ 2 جگہ پر انتقال ہو گئے اور پھر دواخانے میں لایا گیا، ایک کے بعد دیگر ایسے 4 سے 5 لوگ انتقال ہوتے چلے گئے۔ حادثات ہوتے، حادثات کی موت ہوتی ہے، آدمی کسی کام سے نکلتا ہے لیکن اسے دوبارہ گھر واپس لایا جاتا ہے، خود واپس نہیں آ سکتا، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی دعا ہے جو اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبہ پڑھ لے اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی موتوں سے اور حادثاتی موت سے اور مشکلات سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کیا دعا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اتنی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر کوئی شخص صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے، اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے پوری دنیا مل کر بھی اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو خدا کی قسم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر آپ فرما رہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ صبح تک اس کی حفاظت فرماتے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معقل ابن یسار رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یہاں سے ختم تک، سورہ کے ختم تک یہ 3 آیتیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو فجر کے بعد اگر کوئی شخص پڑھے گا تو صبح سے لے کر مغرب تک 70,000 فرشتے اس کے ثواب کے لکھنے پر متعین کیے جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت، 70,000 فرشتے۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کے وقت شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح فجر تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک ہی فرشتہ ہماری دعا کے لیے، حفاظت کے لیے اگر دعا کر لیتا ہے تو ہماری حفاظت کے لیے کافی تھا، ایک فرشتہ۔ 70,000 فرشتے جو ہماری دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں تو کیا دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو پھر کیا کوئی جادو ٹونے کرنے والا یا کوئی ہماری ٹوہ میں لگنے والا یا ہمارے تعلق سے کوئی برا کرنے والا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت میں فرشتے دعا کرنے کے لیے لگ جائے، جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہو۔ اور پھر آگے سنیں، اگر کسی شخص کا یہ پڑھنے کے دوران انتقال ہو جائے، یعنی کوئی شخص فجر کے بعد پڑھا ہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر سورۃ کے ختم تک 3 آیتیں، تو اگر اس دن وہ مر جاتا ہے یا پھر اسی رات وہ مر جاتا ہے تو شہادت کی موت اللہ اسے نصیب کرتے ہیں، شہادت کی موت۔ یہ مختصر سی دعائیں ہیں
اور میں کوئی بہت بڑے وظائف کی بات نہیں کر رہا کہ 300 مرتبہ پڑھا جائے یا 3000 مرتبہ پڑھا جائے یا 10,000 مرتبہ پڑھا جائے یا 100,000 مرتبہ پڑھا جائے. معمول ہوتا ہے گھروں میں پڑھنے کا 100,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھایا جاتا ہے, یہ پڑھایا جائے, فلاں پڑھایا جائے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, 5 منٹ شاید لگ جائیں گے بہت, اگر کوئی تجویز سے پڑھ لیتا ہے تو 5 سے 6 منٹ کا وقفہ لگ جائے گا, لیکن دن بھر اسے ڈبل پلس سیکورٹی مل جائے گی, اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح میں فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے. آسان سا کلمہ ہے, بچپن میں مکاتب میں بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے اور بہت سارے حضرات کو یاد بھی ہوتا ہے, اور اگر یاد کرنا چاہے تو کوئی بڑی مشکل دعا نہیں ہے. روزانہ اگر کوئی شخص صبح 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور اسی طریقے سے شام میں 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے, ہر مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں, یقیناً یہ جادو ٹونا اپنی جگہ ایک عمل ہے, یہ بھی ایک اپنی جگہ عمل ہے. آج بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو اس میں غارت کر بیٹھے. بہت ساری خواتین مستورات ہماری ایسی ہیں جو ایسے گرو گھنٹالوں کے پاس اور ایسے جادو ٹونے والوں کے پاس جا کے اپنے ایمان کے بیڑے کو غرق کر رہی ہیں, لیکن اس کا توڑ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. احادیث سے اس کا توڑ ہمیں دیا گیا, قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں اس کا توڑ دیا گیا. یہ نہیں کہ کسی بابا کے پاس آپ چلے جائیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر, جسے اس کی نمازوں کا تک پتہ نہیں, جسے قرآن پاک کی آیتیں صحیح پڑھنے آتی, جو احادیث کی دعاؤں کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتا, وہ کیا خاک ہمارا علاج کر پائے گا, وہ کیا ہمارا علاج کر پائے گا. خدا کی قسم, اگر ایک آیت کے پڑھنے میں کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کا عمل غلط ہو جاتا ہے, اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے. تو لہذا جو صحیح سے جانتا ہو, جس کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح سے علم ہو, آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اس کے چکر نہ لگائے, آپ اللہ کے گھر کے چکر لگائے, آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چکر لگائے. آپ کو نہ کسی عامل سے بتانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی بابا کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت پڑے گی. آپ خود اپنی سیکورٹی کر لے سکتے, آپ خود اپنی حفاظت فرما لے سکتے ان دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی تھی. حضرت خبیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیثہ روزانہ اس دعا کا اہتمام کر لے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. معمولی سی دعا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لے. آپ غور کر رہے ہوں گے, کوئی عمل میں نے 10 سے زائد مرتبہ نہیں بتایا. 1 مرتبہ پڑھ لے یا 3 مرتبہ یا پھر 10 مرتبہ. یہ نہیں کہا کہ 300 مرتبہ پڑھتے بیٹھ جائے, 1000 مرتبہ پڑھ لے, 100,000 مرتبہ پڑھ لے. روزانہ صبح کا 3 مرتبہ پڑھ لے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خبیثہ, تو کبھی زندگی میں اندھا نہیں ہوگا, تجھے کبھی کوڑ کی بیماری لاحق نہیں ہوگی, تو کبھی معالج کا شکار نہیں ہوگا. یہ 3 بیماریوں سے اللہ تیری حفاظت فرمائے. اور کلمہ بہت بڑا نہیں, چھوٹا سا کلمہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کرے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا فرمائی, ایک دعا بتلائی تھی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. چپل چوری ہو جاتی تو فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بجائے دعائیں پڑھنے کے اسے کوسنے لگ جاتے ہیں, اسے گالی دینے لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہونے والا, چپل ہماری واپس آ جائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی وجہ سے چپل واپس آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ اس بیچارے کے دل میں بات ڈال دے, وہ واپس چپل لا کر رکھ دے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کو گالی دینے سے اور اس کو برا بھلا کہنے سے ہمارا کیا جانے والا, اس کا کیا جانے والا. اس نے تو چوری کر لیا ہے, اللہ اس کی سزا اس کو دے کر رہے گا. لیکن اس کے بجائے مصیبت کے آنے پر, پریشانیوں کے آنے پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں ہمیں ملتی ہے, جو اذکار ہمیں ملتے ہیں, ان کا اہتمام کرنا چاہیے. انتخاب ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اہتمام کریں.
وہاں پر پھر وہ کوسنے والے باتیں شروع ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ بہت ساری خواتین ایسے ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکال دیتی ہے جو الفاظ انہیں کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہے کہ اللہ کو یہی ملنا تھا کیا، ہمارا ہی بچہ اللہ کو ملا تھا کیا کوئی اور ملنے والا نہیں تھا کیا، اتنے جلدی اس کو لے جانا چاہیے تھا کیا. ایسے بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو جنتی کو جہنم کی طرف لے جا کر پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحابہ کا اس وقت معمول تھا دین سیکھتے تھے، مسجدوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ کوئی بات سیکھی جاتی تھی، آپ صبح ایک دعا دیتے تھے، شام تک اسے یاد کر کے آ جانا، شام میں ایک دعا دیتے تھے کہ صبح آ کر اسے سنا دینا. اللہ کرے پھر سے دوبارہ سے ایسے ہی مسجدوں کا معمول ہو جائے کہ لوگ آئے، کچھ دعائیں پوچھے، کچھ اعمال سیکھے، کوئی قرآن سیکھے، کوئی عقیدہ سیکھے، کوئی مسئلہ سیکھے، وہی نظام پھر سے رائج ہو جائے کہ صحابہ آتے تھے، وہ سیکھتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً زبان سے کہہ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنا اللہم اجرنی فی مصیبتی یا پھر اللہم اجرنی فیہا واخلفنی خیرا منہا. اس طریقے کے الفاظ ہیں، اللہم اجرنی فیہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کے اندر تو اجر عطا فرما. اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ سے اجر بھی دے دیتا ہے. وَاخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دے. جو چیز گم ہو گئی وہی دے دے یا پھر اس کے بجائے کوئی اور اچھی چیز مجھے دے دے. جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرماتے اور اسے اجر بھی دیتے اور اس کو وہی چیز لوٹاتے، یا اگر وہ نہیں مل سکتی تو اس سے بہتر بدلہ اسے دنیا میں اللہ دیتے یا پھر آخرت میں تو دے ہی دیں گے. تو بہرحال ابو سلمہ رضی اللہ عنہ گھر پر تشریف لائے اور ام سلمہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے ان سے کہا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی. صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کا مزاج تھا کہ جو کوئی بات اللہ کے رسول سے مسجد میں سنتے تھے وہ گھر میں جا کر مستورات کو سکھاتے تھے، بتلاتے تھے. ہمیں بھی صحابہ کی صفت کو اپنے اندر لانی چاہیے. جو کوئی باتیں آج ہم نے سنی ہو مسجد کے ممبر سے، جو بھی اچھی بات ہمیں سننے کو ملے، گھر میں خواتین تک یہ باتیں پہنچائیں. وہ ان باتوں سے محروم رہتی ہے، ان تک دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ابو سلمہ آئے اور ام سلمہ جو ان کی بیوی ہے ان سے انہوں نے کہا کہ جب بھی تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو اس دعا کا اہتمام کیا کرنا، اللہم اجرنی فیہا واخلفنی خیرا منہا. اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا معمول بن گیا تھا کہ روزانہ اس دعا کا وہ اہتمام کیا کرتی تھی. اتفاق سے ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جو ان کے ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ ان کے انتقال پر بہت روئی اور بہت زیادہ غمگین ہوئی، چونکہ ام سلمہ فرماتی تھی کہ پورے مدینے میں ہم سے بہترین جوڑا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا. بہت ہی بہترین فیملی تھی، بہت اچھا خاندان تھا، ہنس کھیل کر زندگی گزارنے والے میاں بیوی تھے، ان کی اچھی زندگی گزر رہی تھی. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ دعا یاد آئی جو ابو سلمہ نے مجھے بتائی تھی، تو فوراً میں نے اس دعا کا اہتمام شروع کر دیا. لیکن میں دل میں سوچا کرتی تھی، یہ خیال کیا کرتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ کوئی محبوب پورے مدینے میں نظر نہیں آتا، تو مجھے کون ان سے بہتر مل پائے گا، ان سے بہتر کون مجھے ملے گا. چونکہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے اس دعا کا ورد کر دیا کہ اللہم اجرنی فیہا واخلفنی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت کے اندر تو اجر دے اور مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا فرما. لیکن دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ستاتا تھا کہ اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور کہا کہ ام سلمہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں. اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شوہر نصیب فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتا تھا. تو یہ میرے عزیز ساتھیوں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے. اور بھی بہت ساری دعائیں، تو میں نے جو بنیادی دعائیں بتلائی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعاؤں کے اہتمام سے کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھو کے زہر سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے. صبح 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جا رہے ہو تو دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. آج روزانہ کے معاملات ہو چکے، ہر روزانہ ایک نئی نیوز آتی ہے، آپ پیپروں میں پڑھتے
ہوں گے یا اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا یا حادثے سے 4 لوگ مر گئے یا 2 لوگ مر گئے، روزانہ کے معاملات ہو گئے ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا کر پڑھتے ہوئے اپنا قدم باہر گھر سے رکھیں گے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اس دعا کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو، آنے والی ہر پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے ٹلائیں گے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور بھی ایسے بہت سارے بابا ہیں، عاملین ہیں جو صرف امت کو دھوکہ دے رہے، صرف امت کو دھوکہ دے رہے، ان کا کوئی حقیقتوں سے تعلق نہیں۔ یہ بات بھی حق ہے کہ کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر اعمال کرتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی حقیقتوں سے تعلق نہیں، صرف آپ کو پریشان کریں گے کہ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، یہ لے کر آ جاؤ، کیلے لے کر آ جاؤ، یا پھر انڈے لاؤ اور فلاں چیز لاؤ، بکرا لاؤ۔ صرف غریبوں کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے، حقیقتوں کو دیکھا جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہونے سے بچائے، اور ایسے لوگوں کو ان کے پاس جانے سے بہتر یہ کہ ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ نے علاج آپ کے پاس دیا ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، احادیث کی دعائیں آپ کے پاس ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ خدا کی قسم ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تو آپ کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک تو آپ سے باتیں عرض کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی کرکٹ میچ کا دور چل رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ آنے والے اتوار کے دن بڑا میچ ہے، جو انڈیا پاکستان کا میچ ہے، سنا ہے، پتہ نہیں لیکن ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن جو حضرات دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ایک تو ہماری امت اپنی عبادتوں کو ضائع کرتی ہے، نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ظہر سے عصر ہو گئی اور عصر سے عشاء ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہمارے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن 2 گھنٹے کھڑے ہو کر میچ دیکھتے کسی کے پیر میں ذرہ برابر بھی ورم نہیں آتا۔ تو تھوڑا سا غور کریں، ایسے موقع پر اپنی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اور پھر بہت سارے لوگ جو عرض کرنی اصل بات وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جوا سٹا لگاتے ہیں، ایسے موقع پر کہ انڈیا جیت جائے گا تو اتنے لاکھوں روپے ہمارے بچے، مسلمان نسل کے بچے ان ایسے میچز کے موقع پر ہار دے رہے، ہزاروں روپے اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کے سٹے اور جوئے لگائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بہت بڑا سٹا لگوایا جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ خاص طور پہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے، اور اس طبقے سے جو محنت مزدوری کر کے حلال کی کمائی کماتا ہے، اپنے پیسوں کو بچا کر رکھے، ان پیسوں کو اپنے ماں باپ پر لگائے، اپنے بیوی بچوں پر لگائے، اپنے گھرانے پر لگائے۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوتے اور یہ باہر ہزاروں روپے کا سٹا لگا رہا ہے، اس بات سے اپنے آپ کو روکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک ہمارے علماء کے گروپ میں بات چل رہی تھی کہ ایک جنگلی رمی کے نام سے ایک گیم چل رہا ہے، جنگلی رمی کے نام سے اچھے دیندار سمجھے والے جانے والے لوگ بھی اس گیم کے اندر مبتلا ہے، اور پھر اللہ ہی خیر کرے ان نوجوانوں کو جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں۔ تو اس گیم کو کھیل کر بھی ہماری نسلیں اپنا سارا پیسہ ضائع کر رہی ہے۔ شاید وہ آن لائن کھیلا جاتا ہے اور پیسہ بھی اس میں آن لائن لگایا جاتا ہے اور کمایا بھی جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ تو جو پیسہ لگا رہے ہیں یہ بھی لگانا حرام ہے، اور اس سے جو پیسہ کما رہے ہیں وہ بھی کمانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے کے اندر بچے گیمز کھیلتے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، آپ لوگ بھی دیکھتے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، چونکہ ماں باپ یہاں، والدین حضرات یہاں موجود ہوتے، سرپرست حضرات موجود ہوتے، آپ تک یہ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تو تھما کر دیا ہے، لیکن اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ صرف گیم کھیل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہیں سے ادھار لے رہا ہے، کتنے پیسے آپ کے غرق کر دے رہا ہے، اکاؤنٹس خالی کر دیے جا رہے ہیں۔ پب جی ہو، فری فائر ہو، یہ گیمز کے نام ہیں، شاید آپ نہیں جانتے ہو، یہ باپ سرپرست حضرات جو ہوتے ہیں، والدین حضرات، لیکن آپ کے بچوں سے مجھے پتہ ہے، آپ کے بچوں اس کے علاوہ بھی ایک پھول اس طریقے سے گیم آتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اگر جائے تو لوڈو کے نام سے ایک گیم آتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بچے چوراستوں پر بیٹھ کر کھیلتے بیٹھے، اپنی عبادت کے اوقات کو ضائع کرتے، نہ انہیں عشاء کی نماز کا پتہ ہے، نہ مغرب کی نماز کا پتہ ہوتا ہے، بس اپنے اوقات کو ضائع کر رہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر اور دیکھا جائے موبائل کی دنیا سے ہٹ کر تو جو گولیاں کھیلی جاتی ہیں، گولیاں جو کھیلی جاتی ہے، یہ تو کھیلتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ساتھ شرطیں بھی لگائی جاتی ہیں. دیکھیں گیمز جو ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلا جاتا ہے، بچے جو کھیلتے ہیں میدانوں میں جا کر 10-10 روپے کی شرط لگاتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے گوٹیاں کھیلی جاتی ہیں یا کوئی اور گیم کھیلا جائے، جس گیم پر شرط لگا کر پیسہ لگایا جاتا ہے 20-20 50-50 100 روپے، تو جو لوگ جیتتے ہیں ان کے لیے اس پیسے کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے. بالکل یہ پیسہ ایسے ہی حرام ہے جس طریقے سے شراب حرام ہے، جس طریقے سے سور کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے جنگلی رمی سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے یا فری فائر سے یا ایگ پول سے یا پھر اور کوئی جو گیمز ہوا کرتے ہیں، ان گیموں سے جو بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے اور جو لگایا جا رہا ہے، اس کا کمانا